EOBI کے بزرگوں کو احساس پروگرام میں اسپیشلی انٹر کیا جائے۔ یہ جو آپ 2 کھرب کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں تو اس سبسڈی میں پرائرٹی پہ آپ EOBI کے ان بزرگوں کو جو ان کو پینشن ملتی ہے 8,500 روپے، آپ وزیر اعظم پاکستان ان کو شامل کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں بہتری آئے۔ اس وقت وہ انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہزاروں پینشنرز کے ساتھ میرا رابطہ ہوتا ہے، میرا واسطہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی زندگیوں پہ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو اللہ پاک آپ پہ راضی ہوگا۔ اور اس وقت ہمارے جو EOBI کے بزرگ پینشنرز ہیں شدید قسم کی بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع EOBI کی پینشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ کل جو ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے خط لکھا گیا اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے میں آپ کو آگاہی دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز سے بھی آگاہی دوں گا کہ ایک بات کی گئی ہے مہنگائی الاؤنس دینے کی، اور مہنگائی الاؤنس کا مطالبہ یہ ایک نئی بات ہوئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور یقیناً میں آپ کو بھی یہ عرض کروں گا اور ایپوا کی قیادت کو بھی خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اب بات ہوئی ہے نا مہنگائی الاؤنس کے حوالے سے، اس پر فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو فوری طور پر فیزیبل بنا دیا جائے تو کافی حد تک جو ہے یہ بچت ہو سکتی ہے، بہت حد تک کام ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر فی الفور جو ہے وہ پینشن نہیں بڑھتی، فی الفور کا مطلب ہے کہ ابھی اور فوری طور پر، تو اس کا کوئی حل بھی نکالنا چاہیے، چونکہ ایک طرف مہنگائی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، نان کنٹرولبل ہو گئی ہے۔ ایون کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو قوم سے خطاب کیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں چینی چوروں کا کچھ نہیں کر سکتا، مہنگائی کنٹرول کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے جو ہے وہ آئندہ پینشن کا جو پلان ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی کر لیا ہے، اور یہ سمری پٹ ہونے جا رہی ہے پنجاب کابینہ کے پاس۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور بہت بڑا بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ لیکن چلو وہ تو سرکاری ملازمین کا معاملہ ہوا بھائی، یہاں پر جو ہے جو EOBI کے حوالے سے ہے، یہ تو اب آپ دیکھیں 5 لاکھ لوگ ہیں جو پینشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پینشن 5 لاکھ لوگ، 5 لاکھ خاندانوں کا انحصار جو ہے وہ اس پینشن پر ہے، اور اگر یہ پینشن نہیں بڑھائی جاتی یا اس کو تاخیر سے بڑھایا جاتا ہے تو جس سطح سے مہنگائی آگے بڑھ رہی ہے تو یہ بزرگ تو پھر خدا نخواستہ جو ہے یہ خودکشیوں پر مجبور ہوں گے۔ جس حالات میں جس نہج پہ آپ مہنگائی کو لے کے جا رہے ہیں، یعنی میں آپ کو ایک سادہ الفاظ میں یوں بتاؤں کہ گزشتہ سال جو گھی کا پیکٹ تھا وہ تھا 240 روپے کا، اب گھی کا جو ایک پیکٹ ہے 1 لیٹر کا، اس کی قیمت آپ نے کر دی ہے 449 روپے۔ اچھا، 1 لیٹر پیٹرول تھا 65 روپے کا، آپ اس کو 150 تک لے آئے ہیں۔ چینی تھی 65 روپے، آپ اس کو بڑھا کر لے آئے ہیں 150 روپے تک، 160 روپے تک۔ لوگ پیسے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کو چینی نہیں مل رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب آپ نے مہنگائی کو اس عروج پہ پہنچا دیا ہے، گزشتہ سال سونے کی قیمت تھی 49,000 روپے فی تولہ، اب وہ ہو گئی ہے 1,50,000 روپے فی تولہ۔ تو آپ نے اس قدر مہنگائی، چیزوں کی مہنگائی کر دی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 177 روپے کو ہاتھ لگا کے پھر 170 روپے پہ آیا ہوا ہے۔ تو اتنی اس قدر مہنگائی جو بڑھ گئی ہے، تو اب اس مہنگائی کا اثر کس پر ہونا ہے؟ پاکستان کے عوام الناس پر ہونا ہے، عوام الناس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر ہونا ہے جو ارن کرنے کے اب قابل نہیں ہیں، انیبل ٹو ارن ہے۔ اچھا، 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو جوان لوگ ہیں، یعنی اگر مہنگائی ان کے سر پہ آ گئی ہے تو وہ 1 ملازمت کی بجائے 2 ملازمت، اور 2 ملازمت کی بجائے 3 ملازمت کر لیتے ہیں، یعنی 6 گھنٹے کی 3 ملازمتیں ڈھونڈنی،
تو ان کا سرکل پھر چل جاتا ہے. اب وہ بزرگ جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, کچھ ارن نہیں کر سکتے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, چل پھر نہیں سکتے, کھا پی نہیں سکتے, ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ خدا کے لیے عمران خان صاحب فوری طور پہ توجہ دیں, اس ایشو کی طرف آئیں. جناب چیف جسٹس آف پاکستان, آپ اس ایشو پر آئیں اور ان ایشوز کو دیکھیں, بھالیں, ان کی دیکھ بھال کریں. آپ اگر ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مہنگائی کا سانپ ان کو ڈس رہا ہے اور ان کی زندگیاں مفلوج ہو گئی ہیں. ادویات کی قیمتوں میں 400% اضافہ کر دیا گیا ہے. ایک میڈیسن جو 120 روپے کی ڈبیا آتی تھی جس کے اندر 10 یا 12 ٹیبلٹ ہوتے تھے, تو وہ اب 540 روپے کی ہو گئی ہیں. تو خدا کے لیے اس قدر ادویات کا مہنگا ہونا. اچھا پھر لوکل پروڈکٹ, چلو آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو باہر کی پروڈکٹ ہے, ان پہ ڈالر کا بھی اثر ہے, ان پہ جو ہے فلاں فلاں اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ تیل کا بہانہ کر رہے ہیں کہ جناب تیل کی قیمتوں میں آپ نے بے پناہ اضافہ کر دیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے لیوی ٹیکس جو ہے وہ 2 گنا کر دیا ہے, اس لیوی ٹیکس کے اوپر آپ نے ایک اور ٹیکس لگا دیا ہے. وہ پہلے 5 روپے تھا, اب 9 روپے 54 پیسے ہو گیا ہے. اس 9 روپے 54 پیسے پہ آپ نے ایک اور ٹیکس لگایا ہے, وہ 15 روپے کچھ پیسے ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے جس قدر آپ مہنگائی کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ مہنگائی ہے. آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ عالمی مہنگائی ہے, عالمی مہنگائی ہے. مجھے بتائیں گندم کون پیدا کرتا ہے؟ فرشتے پیدا کرتے ہیں. یہ انڈیا سے گندم آتی ہے, یہ بنگلہ دیش سے گندم آتی ہے, ایران سے آتی ہے, امریکہ اور یورپ سے آتی ہے. اور بھائی ہم خود اگاتے ہیں. گنا ان کے باپ کا ہے, بیرون ممالک سے آتا ہے, ہمارا اپنا ہے. چقندر ان کے باپ کا ہے, ہمارا اپنا چقندر ہے. ہم خود پیدا کرتے ہیں, خود بناتے ہیں, خود پیدا کرتے ہیں. پروڈکشن ہماری ہے, لوکل مارکیٹ ہے, اس کا سیڈ یہیں پہ آتا ہے اس کا. اچھا اب تیل کی, چلو آپ کی مجبوری ہے تیل, تو آپ پھر سب کو سولر پہ لے جائیں. آپ نہ تیل پہ پیسہ ضائع کریں, لوگوں کو کہیں یار یہ آپ تیل پہ آ جائیں, آپ تیل سے نکلیں اور آپ سولر پہ آ جائیں. اکثر لوگ سولر پر منتقل ہو بھی گئے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے وہ سولر پر منتقل ہو چکے ہیں. تو میرے بھائی آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنا, آپ کہتے ہیں میں بے باس ہوں. آپ نے چینی چوروں کو دعویٰ کیا میں پکڑوں گا پکڑوں گا پکڑوں گا, آپ نہیں پکڑ سکے, آپ کو جھکنا پڑا. آپ نے کہا میں لبیک کی گردن دبوچ دوں گا, آپ کو خود جھکنا پڑا. آپ نے کہا جناب میں نواز شریف چور, فلانا چور, ڈھینگنا چور, ڈھمکنا چور, سب کو آپ چور بناتے رہے اور 10 سال تک آپ جو ہے لوگوں کو پاگل بناتے رہے. رزلٹ یہ ہوا کہ ان کو تو آپ پاگل بناتے رہے, سو بناتے رہے, عوام کا رگڑا نکال دیا ہے. جب آپ نے ملک سنبھالا تو وہ 5% جی ڈی پی پہ تھا. آج آپ جب ملک آ چکا ہے اس سطح پہ تو جی ڈی پی جو ہے وہ 2.8 ہو چکی ہے. تو خدا کے لیے اب اتنے برے حالات میں ای او بی آئی کی پینشن پہ توجہ فرمائیں. اگر آپ نے ای او بی آئی کی پینشن پہ توجہ نہ فرمائی, یقین کریں ان لوگوں کے چولہے بجھ جائیں گے. ان کے چولہے نہیں بجھیں گے, ان کی زندگیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے. اور یہ بڑی خطرناک بات ہونے والی ہے. ایک طرح مہنگائی کو آپ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے, یا یہ بزرگ آپ کو بیگنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا پھر یہ آپ کو خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی حالت زار پہ آپ کو رحم کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ اپنے بزرگوں کی بات بھی سن لیں. آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کاشف صاحب آپ بیٹھ کے تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کی تقریر سے کیا ہوتا ہے. او یار اگر آپ نے آواز ہی بلند نہ کی تو پھر آپ کی آواز کس نے سننی ہے؟ آپ خود بلند کرنے سے رہے. اگر کوئی آپ کی آواز بلند کرتا ہے تو خدا کے لیے آپ مہربانی کیا کریں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ آواز بلند کریں گے, کوئی آپ کی آواز بلند کرے گا, جب یہ آواز سے آواز ملے گی تو شور بپا ہوگا. جب یہ شور بپا ہوگا تو حکمرانوں کے کان میں جو سیسا پگھلائی ہوئی جو پگھلا ہوا ان کے کانوں کے اندر بند کیے ہوئے ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں سے سرکے گا, کھلے گا, آپ کی طرف توجہ دیں گے. پہلے بھی تو ہم مسائل کا حل انہی چیخ چیخ کے کرتے آ رہے ہیں نا. کون سا آسودگی کے ساتھ حل ہوا ہے؟ کون سا پاکستان کا ایسا نظام ہے جس میں آپ میل کر دیں اور آپ کی فوری بات سنی جائے؟ کون سا پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ, یہاں پر تو ارجنٹ سے ارجنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ لیٹر لکھیں تو کم از کم 6 مہینے بعد لیٹر کا پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں آیا تو تھا, پتہ نہیں اس رجسٹر کے اندر درخواست کا نہیں پتہ, آپ نئی درخواست لے ہیں بس ہم اس پر کارروائی کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کے اداروں کی حالت ہے. اور رہی بات ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے لیٹر کی, تو کل میں نے اس لیٹر پہ ایک بڑی زبردست ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی.
اب ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے ایک سٹیپ مزید فارورڈ کرنے جا رہی ہے. وہ جو ہے ایپوا کے ان کو میں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ایپوا کے ساتھ مل کر چلیں. تو ان کے جو جنرل سیکریٹری ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ معاملہ اب ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیجا جائے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیجا جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ جو ہے اس لیٹر پر مزید اقدامات کرتے ہوئے جو ہے اب اس پر فردر کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. اور آج میں نے جب ان کے ساتھ میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کل جو ہے ہم میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس میٹنگ میں ہم یہ ایجنڈا رکھیں گے اور آپ کا ایک سٹیپ مزید فارورڈ کر دیں گے. یعنی جو ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان ہے اس کو بھی انوالو کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کو بھی انوالو کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ انصار برنی صاحب کو بھی جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں. بین الاقوامی قوانین کا جو ان کا ایکسپرٹ ہے تو انہوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ ILO کو بھی کیا اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, چونکہ یہ تمام لیبر لاز جو ہے وہ ILO کے ہی جو کنونشن ہیں, جو ان کے انسٹرکشنز ہیں ان کے تابع ہیں. تو وہ اس حوالے سے بھی پیش رفت جو ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایکسپرٹ سے رابطہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. کل منڈے کو انشاءاللہ اس پر بھی پیش رفت ہو جائے گی. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اس مسئلے پر انشاءاللہ اب بڑے پیمانے پر پیش رفت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. ایک بڑے قسم کا جو ہے نا آپ کا سمجھ لیں کہ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے یہ موومنٹ جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اچھا, بات میں نے کی تھی مہنگائی الاؤنس کی شروع میں, تو مہنگائی الاؤنس کے حوالے سے ایک تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر فوری طور پہ پینشن بڑھانا ممکن نہیں ہے کہ اس کی رپورٹر رپارٹی, قانونی پیچیدگیاں ان کو حل کرتے کرتے ایکچوریل ویلیویشن یہ وہ, اگر اس کو ٹائم لگے اور ٹائم لگتے لگتے گزر جائے تو اس سے بہتر ہے کہ مہنگائی الاؤنس جو ہے وہ فوری طور پر دے دیا جائے, تاکہ مہنگائی الاؤنس کا تو صرف آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور بجٹ جاری کر دینا ہے, تاکہ بزرگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ ریلیف ملے. اور کم از کم جو پاکستان کے اندر EOBI سے رجسٹرڈ مزدور ہیں ان کو تو کم از کم آپ فوری طور پہ مہنگائی کنٹرول یا مہنگائی ریڈیوس الاؤنس جو ہے وہ جو آپ سبسڈی باقی لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تو آپ خاص طور پہ اس کو EOBI کے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں. یعنی وہ جو آپ سبسڈی 6 ارب کی ہے, 5 ارب کی ہے, جتنے ارب کی بھی ہے 6 ماہ کے لیے دینے جا رہے ہیں, تو اسی سبسڈی کو آپ ان بزرگوں کو دے دیں. ان میں سے کم از کم یہ 5 لاکھ لوگ اور ان کا خاندان جو جینوئن مستحق ہے, جو انیبل ٹو ارن ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, کم از کم آپ اگر ان کو دے دیں گے تو ان کی زندگیوں میں فوری طور پہ آسودگی آ سکتی ہے. آپ احساس پروگرام